جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور صداقت سے، یہی قرآن محبوب خدا کے دل پہ اترا تھا، یہی قرآن محبوب خدا کے دل پہ اترا تھا، ہدایت بن کے اترا تھا، زمانے بھر میں چمکا تھا۔ اور کہتا چلوں کہ ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین کہا اس نے، ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین کہا اس نے، بنے ہیں عمر فاروق لسان خدا اس سے، وہ عثمان ذوالنورین کا دل پر ضیا اس سے، اور علی ابن ابی طالب بنے شیر خدا اس سے۔ اور اسی قرآن نے ہمیں حافظ اور قاری بنایا ہے، اسی قرآن نے ہمیں حافظ اور قاری بنایا ہے، اسی قرآن نے ہمیں رسول اللہ کے منبر پہ بٹھایا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد عمران ہزاروی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق الله مولانا العظيم۔ انتہائی میرے واجب الاحترام
قابل صد تکریم میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، تشریف فرما حضرات علماء کرام، علم و عمل کے بحر بے کرام حضرت مولانا زیغم بلال صاحب، بہت ہی پیارے بھائی جناب حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب، بانی مسجد افضل غفاری محترم جناب قاری شعیب صاحب، آج میرے اور آپ کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس عظیم صحابی رسول کے نام کے ساتھ منسوب مسجد ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے افتتاحی تقریب میں ہم جمع ہیں۔ عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے ایک جلسہ کیا جس جلسے کا نام رسالت کانفرنس اگر کہوں تو بجانب ہوگا، اور وہ سارے کے سارے جلسے کا انعقاد ہی آمنہ کے لال سید الرسول حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا انبیاء کے سامنے تذکرہ کرنا مقصود تھا، اور سارے نبیوں کے بعد اس عظیم شخصیت نے دنیا میں آنا تھا، تو عالم ارواح میں اللہ نے اپنے نبیوں سے ایک میثاق اور ایک وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ پھر وقت گزرتا گیا، اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا، اور پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات میں مبعوث فرما کر سلسلہ انسانیت اور سلسلہ نبوت کو شروع کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہزاروں انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، اور ہر ایک نبی نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے خلیل آپ میرے گھر کی تعمیر کریں، بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ دونوں باپ اور بیٹا دونوں نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں۔ جب وہ گھر تعمیر ہو گیا، لازمی بات ہے کہ اس مسجد کے لیے، اس گھر کی آبادی کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ اللہ کا پہلا گھر بیت اللہ، جس کی امامت کے لیے، جس کی خطابت کے لیے، جس کی تدریس کے لیے، جس کی تعلیم کے لیے ایک بہترین معلم کی ضرورت تھی، بہترین استاد کی ضرورت تھی، بہترین خطیب کی ضرورت تھی، تو اس گھر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، الہ العالمین آپ کا گھر بیت اللہ تعمیر ہو گیا، میں اس گھر کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد میں آپ سے اور کچھ مزدوری نہیں مانگتا،
میں صرف آپ سے اتنا مانگتا ہوں کہ اس ممبر و محراب کے لیے، اس مصلی کے لیے، اس امامت و خطابت کے لیے آپ نے جس شخصیت کا انتخاب کرنا ہے اس سے میری اولاد میں سے مبعوث کرنا۔ کیا مطلب تھا کہ جو عالم ارواح میں اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا سارے نبیوں سے کہ تم سب کے بعد ثم جاءکم رسول، کہ میرا رسول تم سب کے بعد آئے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ انتخاب بھی دیکھیے کہ ان کا انتخاب نظر کتنا دور تھا۔ اس آنے والے نبی نے بھی کئی سو سال کے بعد آنا تھا، بیت اللہ بھی بہت پہلے تعمیر ہوا اور بالآخر اس کا انتخاب رحمت عالم کے لیے کیا گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے خلیل آپ نے ایسی شخصیت کو مانگا جو میرے خزانے میں ایک تھی اور وہ میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، اور اس بیت اللہ کا امام جو بن کے آئے گا وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہو۔ بالآخر وقت گزرتا گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جتنی ہماری مساجد ہیں، ہمارے مدارس ہیں، یہ سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مرہون منت ہیں۔ ہم اس عظیم جماعت کے مقروض ہیں، ہم ان عظیم شخصیات کے مقروض ہیں کہ جن کی بدولت آج ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور ان کا کرم خاص ہے کہ ایک تو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر، دوسرے محمد رسول اللہ کا امتی بنا کر، اور کلمے جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرما کر ہمیں مبعوث فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن جنہوں نے بیت اللہ کا امام بن کے آنا تھا، جنہوں نے بیت اللہ کا خطیب بن کے آنا تھا، جنہوں نے بیت اللہ کا مدرس بن کے آنا تھا، مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام پر ظلم کے جبر کے پہاڑ توڑ دیے۔ اتنا ظلم جو رسول اللہ پہ ہوا شاید کہ کسی اور نبی پہ نہ ہو، جتنا تنگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کیا گیا شاید کتنا تنگ کسی اور کو نہ کیا گیا ہو، جتنا میرے محبوب علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا گیا شاید کتنا کسی اور کو ڈرایا دھمکایا نہ گیا ہو۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے کہ جس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم رسول اللہ کے جد امجد فرما رہے ہیں، اور جس گھر کی تعمیر کے بعد جن کے انتخاب کے لیے امام الانبیاء کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ظلم و ستم اور بیت اللہ کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا محمد عربی محبت سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک امی و ابی، آپ بیت اللہ کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسلام کا دشمن مشرکین مکہ سارے کے سارے کھڑے آج اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی ایسا شخص جو آج رسول اللہ کو تکلیف دے، آپ علیہ السلام کو اذیت سے دوچار کرے، گستاخ رسول عقبہ بن معیط کہتا ہے یہ کام میں سر انجام دوں گا، یہ ڈپٹی میں کروں گا۔ ابو جال کے کہنے پر وہ گیا اونٹ کی تازہ اوجری لا کر آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پہ رکھ دی۔ آپ علیہ السلام سجدہ ریز ہیں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا بیٹے رسول پر جا کے دستک دیتا ہے، اندر سے بنت رسول آتی ہیں، ارے
عرب کی سخت دھوپ اور گرمی، وہ شخص پسینے سے شرابور ہے۔ بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں آنے والے سے کہ آپ کیسے یہاں پہ تشریف لائے؟ کہنے لگا فاطمہ میں بیت اللہ سے ہو کے آ رہا ہوں، آپ کے ابو بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے عقبہ بن معید کو حکم دے کر اونٹ کی تازہ اوزری لا کے آپ کے ابو کے پشت پہ رکھ دی ہے۔ آپ کے والد گرامی اس اونٹ کی اوزری کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اس سے کوئی گرانے والا نہیں ہے، اس سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ تیسرے کم سن فاطمہ، میرے آقا علیہ السلام کی نور نظر فاطمہ، اس سخت گرمی میں دوڑتی ہوئی بیت اللہ کے سائے میں پہنچتی ہیں۔ بیت اللہ کے سیان میں آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے ابا کے اس پشت سے اس سر سے اس اونٹ کی اوزری کو نیچے اتارتی ہیں۔ کسی کو کیا معلوم میرے آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، جس نبی کی عزت و عظمت کی قسمیں اللہ آسمان پہ کھاتے ہیں، جو نبی رات کو طویل قیام کرتے ہیں، اس نبی کے لیے اللہ فرماتے میرے رسول آپ میرے لیے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا کم قیام کر لیجئے۔ آج اس نبی پر اتنا ظلم، حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آپ رو پڑی، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ آپ یقین کیجئے تاریخ کا وہ حصہ جب میں نے پڑھا مجھے بڑا سبق ملا وہاں سے۔ یہ پیغام آج سے 1450 سال پہلے کا نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے اہل حق کے لیے، حق کے راستے کا انتخاب کرنے کے لیے، اہل حق پر ہونے والے مظالموں کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا ہے وہ آج اور آج کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بڑا تسلی بخش جملہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کو اس تطہیر والی چادر سے صاف کیا کہ جس تطہیر کی چادر کی قسموں کی قسمیں، ان کے داغوں کی قسمیں اللہ نے اپنے عرش پہ کھائیں۔ کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا۔ فرمایا بیٹی کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ابا حضور آپ کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ ظالم سامنے کھڑے ہنس رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ تیرے بابا کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ پھر آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، آپ سارے ماشاءاللہ اہل حق میں سے ہیں، اہل حق کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا بڑا مضبوط تعلق ہے جن کے وقت اللہ کے دین کے لیے کبھی میدانوں میں لگتے ہیں، کبھی حکومت خانوں میں لگتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے مناسب ہیں۔ پھر اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، اپنے دشمنوں کی طرف شیر انور کو کر کے آپ نے فرمایا دشمنوں آج تم مجھے تکلیف دے کر ہنس رہے ہو، یاد رکھو تمہارے ہنسنے کے دن بہت کم ہیں اور رونے کے دن بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے رونے کے دن بہت کم ہیں، خوشی کے دن بہت زیادہ ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹا سا جملہ نظر آتا ہے، دو چار لفظوں میں، لیکن بہت بڑا جملہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت بڑا جملہ تھا۔ میں کہا کرتا ہوں اس جملے کا مقابلہ اور پہاڑ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وقت مزید گزرتا گیا،
رات کی تاریکیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دو شخصیت کو مانگا. ایک عمر بن الشام تھا اور ایک عمر بن خطاب تھا. الہ العالمین، گھر تو بن گیا، اسلام پہ لوگ داخل ہو رہے ہیں. اس گھر کی آبادی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے میں آپ سے ان دو شخصیات کو مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے عطا فرما دے. اگر دونوں میں سے ایک مجھے دے دے، رب ذوالجلال فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے عمر بن خطاب کا انتخاب کر رہا ہوں. انتخاب ہو گیا. ساری رات کعبہ میں اللہ کے رسول مانگتے رہے. میں یہ پوری تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف مسجد کی مناسبت سے، اس کی آبادی کے حوالے سے، اس کی تعمیر کے حوالے سے، اور آج جو ہمارا جو افتتاحی پروگرام ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی رسول بن کے آئے جو بظاہر قاتل بن کے آئے تھے، جو بظاہر راستے سے آپ کو ہٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن جو ہی بیت اللہ میں، جو ہی میرے آقا کے قدموں میں پہنچتے ہیں، اب وہ قاتل نہیں مقتول بن چکے تھے، اسلام کے عظیم شاہ سوار بن چکے تھے. کسی کو معلوم نہیں تھا یہ عمر بن خطاب 22 لاکھ قرب امیر کو قرآن بن جائے گا. امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب کے رحمت اللہ علیہ، اللہ ہمارے اکابرین کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ سے پوچھے شاہ جی یہ بتائیے باقی صحابہ میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا باقی سارے صحابہ مرید ہیں، عمر مراد ہے. عمر کیا ہے؟ مراد پیغمبر ہے. پھر وہ وقت آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا. جن کے دادا ابو نے بیت اللہ کو بنایا تھا اس کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے گئے، لیکن دعا تو ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے مانگی تھی. پھر میں اکثر کہتا ہوں دو دعائیں ایسی ہیں، ایک دعا خلیل نے مانگی ہے، ایک دعا محبوب نے مانگی ہے. وہ خلیل اللہ ہے، یہ محبوب اللہ ہے. خلیل نے جن کو مانگا وہ کئی ہزار سال بعد میں آئے، اور حبیب کبریا نے جن کو مانگا ابھی وہیں تھے. محمد رسول اللہ کا غلام فاروق اعظمان لے کے آ گیا. پھر 10 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنا عرصہ گزر گیا؟ 10 سال کا عرصہ گزر گیا. جو میرے محبوب کا شعر تھا، جس شعر کی قسمیں، جس شعر میں میرے آقا نے پیدائش کا وقت گزارا، آج اللہ کے رسول اس شعر سے روتے ہوئے جا رہے ہیں. قرآن کریم کہتے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جس نبی کے شعر کی قسمیں اللہ اپنے قرآن میں آسمانوں پہ کھائے، آج اس نبی کو وہ شعر چھوڑنا پڑا. لیکن 10 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر 10 سال کے بعد جس بیت اللہ کے لیے اللہ کے خلیل نے آمنہ کے لال کو مانگا تھا، آج وہ فاتح بن کے آ رہے ہیں. پھر بیت اللہ میں آئے، دروازہ کھولا، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، 5,000 صحابہ آگے ہیں، 5,000 صحابہ پیچھے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اونٹنی پہ سوار ہیں. اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے. بیت اللہ میں داخل ہوئے اور قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جن مشرکین نے بیت اللہ میں آب زمزم کو بند کیا تھا آپ کے لیے، جن مشرکین نے بیت اللہ کی نمازیں آپ پہ تنگ کر دی تھی، جنہوں نے بیت اللہ کا دروازہ آپ پہ تنگ کر دیا تھا، آج آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فاتحانہ شہانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن عاجزی کا یہ عالم ہے، آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور سارے کے سارے بت آپ اشارہ کرتے جا رہے ہیں، بت گرتے جا رہے ہیں.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. یہ اللہ کی قسم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے. یہ صحابہ آقا علیہ السلام کے ہم مقروض ہیں. آج بیت اللہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کھلا رہے گا. اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. جس دروازے کو میرے محبوب نے چھوڑا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت قیامت کی صبح تک اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی جس مسجد میں آج ہم اور آپ لوگ ابتدائی طور پر آج چند حضرات تشریف فرما ہیں، شاید ہم نہیں ہوں گے، ہم نہ بھی دیکھ سکیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ مسجد اس علاقے کی عظیم اور مرکزی مسجد ہوگی انشاءاللہ. قاری شعیب صاحب ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی برکت نصیب فرمائے. قد کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں لیکن حوصلے اور دل کے اعتبار سے بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ. بڑے حوصلے والے ہیں، بڑی ہمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو مزید تقویت نصیب فرمائے اور ہم سارے مل کر میں اور آپ جتنے تشریف فرما ہیں انشاءاللہ عزیز ان کے ساتھ جانی، مالی اور اخلاقی ہر قسم کا تعاون انشاءاللہ ہم کریں گے. ہماری جب بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں اول دستے کا کردار ادا کرنے والے پائیں گے اور ہم قاری شعیب صاحب کے پہلے سپاہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ.